لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثل الحیاة الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض فأصبح حشیما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخیر عملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کار فرمائی اس کائنات کے اندر اور اس پر وہ یقین کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے اس پر گفتگو کر رہے تھے کہ یہ قرآن مجید کے سینٹرل تھیمز میں سے ایک ہے، ہمارے ایمان کا جزء ہے۔ جب ہم سے کوئی پوچھے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہم کہیں گے بالکل اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ماننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، آخرت کے ماننے والے، تقدیر کے ماننے والے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ کو ماننے والے بس صرف مانتے ہیں، لیکن ہماری عام پریکٹس کے اندر یہ چیز جو ہے وہ بدقسمتی سے نہیں ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کے دل میں یہ بات بٹھانا چاہتے ہیں، لہذا بہت سی باتیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ کہف کی ہر جمعے کو تلاوت کی تلقین کی ہے، ان میں سے ایک بات جو ہے وہ یہ ہے۔ سورۃ کہف قرآن مجید کے تمام مضامین اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے مشکل مضامین کے جو قرآن مجید میں اور ہمارے دین کے موضوعات میں شامل ہیں وہ بڑی سادگی کے ساتھ آپ کو اس صورت کے اندر یکجا ملیں گے۔
سب سے پہلے اس صورت کا آغاز ہوا اور یہ فرمایا گیا کہ زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس پر رہنے والوں کے لیے اس کو بہت پرکشش بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے، اور یقیناً ہم ایک دن اس کو ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں، یعنی یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اصحاب کہف کا واقعہ آیا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں پھر وہ پرواہ نہیں کرتے، وہ ڈٹ جاتے ہیں اس پر، اور کسی بھی طرح وہ اللہ تعالیٰ کا انکار یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے، کیسے ان کی حفاظت کرتا ہے، وہ اس ساری کہانی کا خلاصہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، بلکہ ان کو رہتی دنیا کے لیے ایک نشانی کے طور پر قرآن مجید کے اندر پیش کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے موت سے دوچار کرتا ہے، جسے چاہے وہ 100 سال سلا دے حضرت عزیر علیہ السلام کی طرح، اور جسے چاہے وہ 300 سے زائد سال سلا دے۔ اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ کبھی مت کہیے کہ میں یہ کام کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا۔ اور اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ہم نے آپ کی جھولی میں جو درویش ڈالے ہیں، جو اپیرنٹلی بظاہر وہ کوئی امپورٹنٹ لوگ نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑے امپورٹنٹ ہیں، آپ ان کی قدر کیجئے، ان پر قناعت کیجئے۔ رہا یہ معاملہ کہ جو ذمہ داری آپ کی ہم نے لگائی ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا، یقیناً اس میں اس قبائلی معاشرے کے اندر قبائلی سرداروں کی سپورٹ کے بغیر یہ مسئلہ ہوگا نہیں، لیکن کون سے قبائلی سردار ہم نے آپ کو عطا کرنے ہیں یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ آپ بس وہ کہتے چلے جائیں اور کسی کے چکر میں نہ آئیں۔ یعنی ولید بن مغیرہ کا جو کردار ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر مشورے دیتا تھا کہ آپ کی جو سختی اور ریجیڈیٹی ہے یہ کچھ قریش کو آپ کے قریب نہیں آنے دیتی، آپ ذرا تھوڑا سا کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ اختیار کریں، تھوڑی سی نرمی اختیار کریں تو یہ سب کام جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو پہلے آپ سے کہا گیا کہ آپ ان ساتھیوں پر اکتفا کریں، اور پھر اسی آیت کے آخر میں کہا گیا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، مت کہنا ماننا اس کا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہوا ہے اور وہ اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے۔ اور جب انسان پر یہ چیز سوار ہو جائے کہ میں نے فلاں آدمی کی سپورٹ حاصل کرنی ہے، تو پھر لازماً انسان پھر آگے بڑھتا ہے کہ جو چیزیں اسے اچھی لگتی ہیں وہ بیان کی جائیں، ان کو موضوع بحث بنایا جائے، اور اس موضوع کے اندر بھی جو چیز اس کو اریٹیٹ کرنے والی ہو اس کو درمیان میں سے نکال دیا جائے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ حق ہی کہیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، اور حق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ اور اس کے بعد پھر آخرت میں دونوں تصویریں دکھا دی، جو ماننے والے ہیں ان کا انجام کیا ہے اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کا انجام کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک واقعہ جو ہم نے پچھلی مرتبہ تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا، 2 افراد کا واقعہ، ان میں سے ایک امیر آدمی ہے جسے میں نے تلقین شاہ قرار دیا تھا کہ وہی کردار کے جو اشفاق احمد صاحب نے تلقین شاہ کے روپ میں پیش کیا تھا کہ ایک اچھے جیسچر کا امیر آدمی ہے، ریپوٹیشن بہت اچھی ہے لیکن اندر سے 2 نمبر ہے، اللہ پر اس کا یقین نہیں ہے، لیکن اس کا غریب دوست جو ملازم ہے اس کا، لیکن اس سے بھی وہ پیار کرتا ہے اچھے جیسچر کی وجہ سے، وہ اس کو تلقین کرتا رہتا ہے نیکی کی، 2 نمبری سے باز رہنے کی، لیکن وہ اندر سے نہ اللہ کو مانتا ہے نہ رسول کو مانتا ہے، لیکن بس ایک اچھا آدمی ہے۔ تو یہاں بھی کیا تھا، 2 دوست کہا گیا ہے کہ ایک غریب دوست اور ایک امیر دوست، ان کی آپس میں اچھی گپ شپ ہے، اور امیر دوست جب اپنے باغات کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ یہ سب کچھ کبھی تباہ ہونے والا نہیں ہے، اور آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے
کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ کبھی تباہ ہوگا، اور اگر بالفرض والمحال قیامت آ بھی گئی جیسا کہ تم لوگ کہتے ہو تو لاجدن خیرا منہا منقلبا، میں اس سے بہتر جگہ پر لوٹایا جاؤں گا، اور تم یہاں بھی جوتیاں چٹخارتے پھر رہے ہو وہاں بھی جوتیاں چٹخارو گے۔ آفٹر آل میرے اندر کوئی گٹس ہے نا، کوئی میرے پاس کوئی ایج ہے نا تمہارے اوپر کہ میں یہاں نوازا گیا ہوں اور مجھے آخرت میں بھی نوازا جائے گا، تم یہاں بھی محروم ہو وہاں بھی محروم رہو گے۔ لیکن اس کا غریب دوست جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میرے دوست جی تم نے کیا ظلم کر دیا کہ تم نے اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، اے میرے دوست کیا تم نے انکار کر دیا اس ہستی کا جس نے تمہاری نسل کو مٹی سے پیدا کیا اور تمہاری ذات کو نطفے سے پیدا کیا اور پھر تمہیں پورا انسان بنا دیا، تم نے اس کا انکار کر دیا؟ تو مان یا نہ مان، لکنہ هو اللہ ربی، میرا رب تو وہی ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کو تیار نہیں۔ اور میں نے نوٹ کروایا تھا آپ کو کہ اس پوری گفتگو میں امیر آدمی نے کسی بت کو نہیں پکارا تھا، لیکن وہ کیا چیز تھی جس کو اس کا غریب دوست کہتا ہے کہ تم نے اس کا انکار کر دیا اپنے رب کا، اور پھر کہتا ہے کہ میں تو کسی کو اس کا شریک نہیں بناؤں گا۔ وہ ساری جائیداد مال و اسباب تھے۔ جب انسان اپنے مال و اسباب کو اسی طرح غیر فانی سمجھنے لگے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات غیر فانی ہے، تو پھر اس نے گویا اس چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا۔ پھر یہ چھٹا رکوع جو ہے یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پورے قرآن مجید کی تعلیمات کو اکٹھا کر دیا گیا ہے اس سورت کے وسط میں۔ فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلائیے ان کو مثال دنیاوی زندگی کی، کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، کہ جیسے پانی جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا، آسمان سے اتارا، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، پھر اس کی وجہ سے یعنی پانی اور مٹی کے ملاپ سے کیا ہوا؟ زمین کا سبزہ نکلا، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، اور پھر وہ چورا چورا ہو گیا، تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، کہ جس کو تم دیکھتے ہو ہوا میں اڑتا ہوا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی یہ دو سائیکلز ہیں، دونوں لائف سائیکلز ہیں، ایک ہے پودوں کا نباتات کا سائیکل۔ یہ سائیکل جو ہے وہ کیسے شروع ہوتا ہے کہ زمین کے اندر ایک بیج ہوتا ہے اور اوپر سے بارش برستی ہے، اور بیج جو ہے وہ پانی میں اکیلا نہیں، جب وہ پانی مٹی میں جا کر مل جاتا ہے اس کے اندر بیج جو ہے وہ پھولتا ہے اور پھر پھٹتا ہے، اور اس کے پھٹنے کے بعد ایک پودا نمودار ہوتا ہے، اور پھر وہ پروان چڑھتا ہے، اور پھر بالآخر زرد پڑ جاتا ہے سوکھ کر، اور پھر چورا چورا ہو جاتا ہے کہ جس چورے کو ہوا جو ہے اڑائے پھرتی ہے۔ تو انسان کا سائیکل بھی ایسا ہی ہے کہ ایک نطفہ جو ہے وہ اس کی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، جیسے وہ بیج جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر جب اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح آ کر شامل ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک انسان کی حیثیت سے، ایک چھوٹے سے بچے کی حیثیت سے اس دنیا میں آتا ہے، پھر وہ بھی بڑا ہوتا ہے، اور پھر بڑا ہونے کے بعد پھر بوڑھا ہوتا ہے، اور پھر مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی خاک بھی ایسے ہی اڑتی ہے جیسے وہ چورا جو ہے درختوں کا اور فصلوں کا ہوا میں اڑتا ہے، اسی طرح انسان کی مٹی جو ہے وہ بھی ہوا میں اڑتی ہے۔ کنکلوڈ کیا آیت کو وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، یعنی پہلے رکوع میں فرمایا تھا کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، بے شک زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو اس کے رہنے والوں کے لیے بڑا پرکشش بنایا ہے، ہر چیز کو۔ وہ کون سی چیز ہے اس زمین پر جس کے اندر ہمارے لیے جس کے
لیے ہمارے اندر کشش نہیں ہے، جس کے اندر ہمارے لیے کشش نہیں ہے، پھول ہوں، پودے ہوں، باغات ہوں، پہاڑ ہوں، میدان ہوں، ریگستان ہوں، یہ سب کیا ہے؟ اولاد ہو، مال و دولت ہو، یہ سب کیا ہے؟ ہمارے لیے پرکشش ہیں۔ لیکن اب ان ساری پرکشش چیزوں کا خلاصہ دو میں نکال دیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی کشش ہے۔ اور اس میں بڑی بلاغت ہے اس بات کے اندر کہ بیٹے کی کشش، یعنی ایک تو انسان کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے اس لحاظ سے کہ میرا نام جو ہے وہ زندہ رہے، میری اولاد کی شکل میں زمین پر موجود رہوں۔ اب جب بیٹے آتے ہیں تو پھر اس دنیا میں انسان کے لیے ایک کشش پیدا ہوتی ہے کہ اولاد کا مستقبل، اولاد کے لیے کچھ بنانا، پھر اولاد کو پڑھانا تاکہ وہ ایک اچھا مقام دنیا میں پیدا کر لے۔ ہم تجزیہ کریں تو ہماری اس دنیا کی دوڑ دھوپ کا بہت سارا جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے، اپنی اولاد کو بنانا، اس کے مستقبل کو سنوارنا، اس کے مستقبل کو برائٹ کرنا، ری ایشور کرنا کہ میرے بچے جو ہیں یہ بھوکے نہ مریں، ری ایشور کرنا، یقین دہانی اس کی حاصل کرنا کہ میرے بچے جو ہیں وہ عزت کے ساتھ رہیں، کسی کے محتاج نہ ہوں۔ اس کے لیے انسان محنت کرتا ہے، اور یہی جو انسان کے ذہن میں خیال ہے اولاد کے مستقبل کا، یہ انسان کو اپنی عاقبت سنوارنے سے روکتا رہتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں کہ یہ اموی خلیفہ تھے خاندان بنو امیہ سے، اور ان کے جو پیش رو خلفاء تھے انہوں نے جاگیریں جو ہیں وہ بانٹ لی تھیں، یعنی اسلامی ریاست کی جاگیریں جو ہیں وہ شہزادوں کی طرح، جیسے آپ عرب شہزادوں کا سنتے ہیں کہ وہ مال مفت کی طرح جو ہے وہ ساری تیل کی دولت جو ہے وہ انہوں نے آپس میں بانٹی ہوئی ہے اور خوب اس پر گلشرے اڑا رہے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کا چارج سنبھالا، اور اس کے لیے ولنگ بھی نہیں تھے، لیکن جب بوجھ پڑ گیا تو پھر انہوں نے اس بوجھ کا حق ادا کیا۔ یہ بوجھ کے لفظ کو وضاحت کر دوں کہ عربی زبان میں اس کو وزر کہتے ہیں، اور اسی سے وزیر بنا ہے، یعنی بوجھ اٹھانے والا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے واقعتاً اس بوجھ کا حق ادا کیا کہ یہ بوجھ ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلا کام کیا کہ جتنی بھی جائیدادیں دے دی تھیں ان کے پیش رو خلفاء نے اپنے خاندان کو، ان سب کے جو وہ اسٹام تھے، وثائق تھے، وہ منگوائے اور کینچی لے کر ان سب کو کاٹ دیا، اور اعلان کیا اس بات کا کہ یہ سب کا سب جو ہے یہ امت مسلمہ کی ملکیت ہے، یہ ہماری جائیداد نہیں ہے۔ اور 11 بیٹے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے، ان کے لیے کچھ نہیں بنایا۔ جب آخر موت کا وقت آیا، بستر مرگ پر لیٹے ہوئے تھے، تو اپنے سارے بیٹوں کو بلایا، اور وہ یعنی سیمی سرکل کی شکل میں چارپائی کے گرد کھڑے تھے، چارپائی کیا اس وقت زمینی بستر ہوتے تھے، اس سامنے کھڑے تھے، ان کو خطاب کیا اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو 2 میں سے ایک کا اختیار دیا۔ ایک یہ کہ میں تمہارے لیے ڈھیروں مال جمع کرتا، جیسے ہر باپ کرتا ہے، میں تمہارے لیے ڈھیروں مال جمع کرتا اور خود جہنم کا ایندھن بن جاتا۔ دوسرا یہ کہ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا اور خود کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا۔ تو تمہارے باپ نے دوسرے آپشن کو اختیار کیا ہے، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، السلام علیکم، اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو وہ یقین، جس شخص کو اس بات پر یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، آج بھی وہ کھلا رہا ہے اور کل بھی وہی کھلائے گا، اور یقین ہو اس بات پر کہ آج جو کچھ اللہ تعالیٰ میری ذریعے سے میری اولاد کو کھلا رہا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ میرے مر جانے کے بعد میری اولاد کو اس سے بہتر کھلائے۔ آج جو کچھ میں پہنا رہا ہوں اپنے بچوں کو، میرے مرنے کے بعد میرا رب
اس پر قادر ہے کہ میرے بچوں کو اس سے بہتر پہنائے۔ آج جس جگہ میں نے اپنے بچوں کو رہائش دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس سے بہتر رہائش عطا فرمائے۔ جب تک انسان کا یہ یقین نہ ہو، انسان دین کے لیے کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہر دم اس کو فکر ہوگی، یہ آج کھا رہا ہوں، کل کا، پھر پرسوں کا، پھر مہینے بعد کا، پھر اس پر بس نہیں، آج تو اپنی زندگی میں تو میں کما ہی رہا ہوں، لیکن میری اولاد تو میرے بعد بھی زندہ رہے گی، ان کے لیے بھی کچھ بنا کے جاؤں۔ پھر پہلا سٹیپ ہوگا کہ کچھ بنا جاؤں، پھر وہ کچھ کرتے there is no end۔ لیکن اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو کہ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، آج بھی وہ کھلا رہا ہے، میں نہیں کھلا رہا، میں ذریعہ ہوں، اور میں مر جاؤں گا لیکن رب العالمین تو زندہ رہے گا، اور وہ میری اہل و عیال کو مجھ سے بہتر کھلائے گا، تب انسان جو ہے وہ کوئی فارغ وقت جو ہے وہ محسوس کر سکتا ہے کہ میں فارغ ہوں، اور پھر وہ دین کے لیے کام کرے گا، یا کوئی مشنری کام جو ہے اس کو لے کر چلے گا۔ لیکن اگر انسان اس خیال سے اپنے آپ کو نہیں نکال سکے گا کہ کل کیا کھاؤں گا، میرے بعد میرے بچے جو ہیں وہ کیا کریں گے، تو پھر جو ہے وہ انسان دین کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی اصل اٹریکشن ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، جبکہ اس کے مقابلے میں باقی رہنے والی نیکیاں، یعنی یہ مال جو ہے یہ تو یہیں پر رہ جانا ہے، انسان ساتھ نہیں لے کے جاتا، ساتھ کون سی چیز لے کے جاتا ہے؟ اعمال لے کے جاتا ہے۔ اگر انسان کو اعمال کی فکر ہوگی کہ میں آگے لے کے جاؤں، دنیا جیسے آج اللہ نے کھلایا کل بھی کھلائے گا، جیسے آج میرے بچے کھا رہے ہیں کل بھی کھائیں گے۔ فکر کرنے کی چیز جو ہے یہ دنیا نہیں ہے، فکر کرنے کی چیز جو ہے وہ آخرت ہے، کہ میں کچھ ساتھ لے جاؤں۔ تو والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، اور باقی رہنے والی نیکیوں کا بہتر ہے تیرے رب کے یہاں بدلہ، وخیر عملا، اور بہتر ہے ان سے توقع وابستہ کرنا۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، یعنی ایک دم آخرت کی طرف گھما دیا کیمرہ، اور وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس روز ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے کہ زمین بالکل کھلی پڑی ہے، اپنے سارے خزانے، وہ جو سورۃ زلزال میں کہا ہے نا کہ اپنے سب خزانے نکال کے باہر پھینک دے گی زمین۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب کے سب سامنے آئیں گے تیرے رب کے، قطار اندر قطار۔ لقد، اللہ تعالیٰ فرمائے گا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، تم ہمارے پاس آ گئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلے ایک مرتبہ پیدا کیا تھا۔ یہ اشارہ ہے غالباً عہد الست کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس جسمانی وجود سے پہلے جب ہماری روحیں بن گئی تھیں تو روحوں کی ایک اسمبلی کال کی تھی، اور ان کے سامنے اپنا کوئی ایکسپوجر دے کر ان سے ایک سوال کیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ہم سب کی روحوں نے اعتراف کیا تھا کہ یس انڈیڈ، بلا کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کل کو قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، او تقولوا، یا یہ کہنے لگو انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ شرک تو کیا تھا ہمارے بڑے باپ دادوں نے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو جسٹ ان کی اولاد تھے ان کے بعد۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا اے اللہ تو ہمیں سزا دے گا اہل باطل کی حرکتوں کی وجہ سے؟ ہمارا تو قصور ہی کوئی نہیں۔ غالباً اسی کی طرف اشارہ ہے، تم سب آ گئے ہو جیسے ہم نے تمہیں ایک دفعہ پہلے پیدا کیا تھا۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، لیکن تمہیں خیال تھا، تمہیں غلط فہمی تھی کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدے کی جگہ مقرر یا وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے۔
حالانکہ ہم نے تم نے اس وقت کہا تھا کہ دوبارہ ہم بلائیں گے یہاں پر، لیکن تم نے اس وعدے کو امپورٹنس نہیں دی اور یہ ایزیوم کر لیا، یہ فرض کر لیا، یہ سمجھا کہ گویا ہم تمہیں کبھی بھی اکٹھا نہیں کریں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور اعمال نامے لا کے رکھ دیے جائیں گے۔ اب وہ اعمال نامے جو ہیں وہ جب میں چھوٹا تھا تو سوچتا تھا کہ جی وہ اعمال نامے، وہ رجسٹر کتنے بڑے ہوں گے کہ جس میں ایک شخص کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک ایکٹ جو ہے وہ لکھا ہوا ہو۔ لیکن اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں اور ویڈیو میں جب ہم سوچتے ہیں تو پھر بالکل یہ قرینہ قیاس معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی چپ دے دی جائے گی اور کیا پتہ ہمارا اپنا ہاتھ ہی وہ ایل سی ڈی بن جائے اور ہمیں وہ پوری تصویر وہاں پر چلنی شروع ہو جائے۔ اب اس کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے گا اس آیت کو، بہت لطف اندوز ہوں گے آپ۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اے نبی آپ دیکھیں گے مجرموں کو ڈرتے ہوئے، کس پہ ڈرتے ہوئے؟ مِمَّا فِيهِ، جو کچھ اس کے اندر ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ اب تو رزلٹس جو ہیں وہ بھی کمپیوٹر میں دیکھے جاتے ہیں، لیکن جب ڈاکیہ رزلٹ لے کر آتا تھا تو جس بچے کے پرچے بہت اچھے ہوئے ہوتے تھے وہ بڑا ڈیسپریٹلی وہ ڈاکیے سے انتظار کر رہا ہوتا تھا، روز ڈاکیے کے وقت پر باہر کھڑا ہوتا تھا کہ آج شاید میرا رزلٹ آ جائے، آج شاید میرا رزلٹ آ جائے۔ لیکن جس کے پرچے، جس کو پتا تھا کہ میں نے کیا کار فرمائی کی ہوئی ہے، وہ کوشش کرتا تھا کہ باہر ہی کہیں دور ڈاکیے سے وہ خط پکڑ کر وہیں پھاڑ کر پھینک دوں کہ گھر میں کسی اور کو پتہ نہ چلے۔ اب اس کا نقشہ دیکھیے کہ وُضِعَ الْكِتَابُ، اعمال نامے دیے جائیں گے اور تم دیکھو گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گاروں کو ڈرتے ہوئے اس سے جو کچھ اس کے اندر ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور پھر جب دیکھیں گے وہ فلم چلنی شروع ہو جائے گی تو بڑے پریشان ہو کر، حیران ہو کر کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری شامت، ما لہذا الکتاب، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، یہ کیسا ریکارڈ ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ نہ اس نے کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے اور نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا ہے۔ اور صرف اعمال ہی نہیں، جیسے وہ آئی سی یو میں، انٹینسو کیئر یونٹ میں آپ جاتے ہیں نا تو مریض کے سرہانے وہ مانیٹر جو ہے وہ ای سی جی دکھا رہا ہوتا ہے، غور سے آپ دیکھیں بلڈ پریشر بھی بتا رہا ہوتا ہے، پلس ریٹ بھی بتا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی ایسا اعمال نامہ ہوگا، ایسی ویڈیو ہوگی کہ جس میں ساتھ ساتھ نیتوں کا بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ کس نیت کے ساتھ یہ عمل کیا تھا۔ تو انسان پریشان ہو کر کہے گا ما لہذا الکتاب، یہ کیسا اعمال نامہ ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ نہ اس نے کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ بڑا، مگر یہ کہ اس کا احاطہ کر لیا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ بھی عمل کیا ہوگا وہ اس کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرے گا۔ دیکھیے اس دنیا میں ہوتا ہے کہ انسان کسی جرم میں پکڑا گیا، لیکن جب آپ ایف آئی آر کی کاپی نہیں لے کے آتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں تو 4 اور دفعے بھی لگی ہوئی ہیں۔ یہ یہاں ہو سکتا ہے، یہ وہاں نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کوئی عمل یا میں نے کوئی عمل کیا نہ ہو اور وہ میرے اعمال نامے میں وہاں پر شامل ہو نہ ہو۔ لا یظلم ربک احدا، آپ کا رب کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ قرآن مجید میں قصہ آدم و ابلیس وقفے سے آیا ہے، پہلے پارے میں، 8ویں میں، پھر اس کے بعد 14ویں میں، 15ویں میں اور 16ویں میں۔ اب یہاں 15ویں پارے کے اندر سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف ہیں، یہ دونوں صورتیں، اکثر حصہ سورہ کہف کا اور پوری بنی اسرائیل۔ سورہ بنی اسرائیل میں کافی تفصیل آئی ہے قصہ آدم و ابلیس کی، یہاں صرف ایک ہی آیت ہے کہ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، اور اس نے اپنے رب کی فرما برداری سے خلاصی حاصل کر لی، رستہ توڑوا لیا۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تو کہ اے لوگو تم اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو؟
وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، بہت برا ہاتھ لگا بے انصافوں کے، ظالموں کے بدلہ، یعنی ان کو بہت برا بدلہ ملا اپنی حرکتوں کا. ما اشہدتم خلق السماوات والارض. اب یہ بیک گراؤنڈ میں کیا ہے؟ کفار کے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحثیں کرتے ہیں. اصل بحث کس پر ہوتی ہے؟ دو ہی موٹے موٹے پوائنٹ ہیں. اللہ تعالیٰ کے وہ ماننے والے تھے، قریش اہل عرب اللہ تعالیٰ کے ماننے والے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ کا ماننا کوئی ایشو نہیں تھا. ایشوز کیا تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم بڑے اچھے آدمی ہو لیکن رسول نہیں ہو، کلام بڑا اچھا پیش کر رہے ہو، تم کہو کہ یہ میرا کلام ہے، ہم ماننے کو تیار، تمہارے گلے میں ہاتھ ڈال دیں گے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ماننے کو تیار نہیں. اور اس کلام میں سب سے زیادہ جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے آخرت، وہ تو بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، کیوں بنایا؟ وہ خود بیان کر رہا ہے کہ میں نے اس لیے بنایا تھا، اور بنانے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا، میں اس کو ایک دن ختم کر دینے والا ہوں، چٹکل میدان بنا دینے والا ہوں. اس صورت کے آغاز میں فرما دیا. اب اس پر ایک بڑی خوبصورت بات کہی جا رہی ہے کہ تم جو اپنے ڈھکوسلے لگا رہے ہو کس بنیاد پر لگا رہے ہو؟ ما اشہدتم خلق السماوات والارض، میں نے آسمانوں اور زمین کے بنانے کے لیے ان کو نہیں بلایا تھا. ما اشہدتم، یہ میں نے ان کی گواہی نہیں لی تھی، ان کی مدد نہیں لی تھی، اور یہ میرے پاس موجود نہیں تھے جب میں آسمانوں اور زمین کو بنا رہا تھا. ولا خلق انفسہم، اور نہ جب میں ان کو بنا رہا تھا اس وقت کے پاس موجود تھے، میں نے ان کی سپورٹ لی تھی. وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں نہیں ہوں کہ بناؤں ان بہکانے والوں کو اپنا مددگار. یعنی یہ تو خود مانیں گے کہ ہاں واقعی اس کائنات کی تخلیق میں اور خود ہماری اپنی تخلیق میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، تو پھر ادھر ادھر کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. فرمایا میں نے نہ ان کی مدد لی تھی اس کائنات کو بناتے ہوئے، نہ خود ان کو بناتے ہوئے، اور مجھے ضرورت بھی نہیں تھی کہ میں ان ظالموں کو اپنا مددگار بناتا. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پکارو اپنے شریکوں کو، الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، جن کے بارے میں تمہیں زعم تھا کہ وہ میرے شریک ہیں، فَدَعَوْهُمْ، وہ پکاریں گے انہیں، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، لیکن وہ انہیں رسپونڈ نہیں کریں گے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان کے بیچ مرنے کی ایک جگہ بنا دیں گے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور جب مجرم آگ کو دیکھیں گے، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، تو انہیں گمان ہوگا، یقین ہو جائے گا کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور اس میں وہ کوئی راستہ نہ پائیں گے کہ جس کے راستے سے وہاں سے وہ نکل سکے، کوئی وے آؤٹ انہیں نظر نہیں آئے گا. اس کے بعد قرآن مجید کی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان اکثر معاملات میں بڑا جھگڑالو واقع ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو اور قرآن مجید بالکل ٹھیک ٹھیک انہیں پہنچا دیا ہے، ان کی سمجھ میں بھی آ گیا. اب یہ جو انکار کر رہے ہیں اس لیے نہیں کر رہے کہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ آپ سے بحث کرنا چاہتے ہیں، بحث برائے بحث اور جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں خام خواہ کوئی کنفیوژن پیدا کر کے حق بات کو جھٹلانا چاہتے ہیں. اس کے سوا کوئی اور بات ان کے پیش نظر نہیں ہے. اس کے بعد بڑی ایک اہم بات کہی ہے کہ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا.
یعنی پچھلی آیت میں اس کا تسلسل ہے کہ یہ بحث کر رہے ہیں اور فرمایا کہ کوئی چیز لوگوں کو ایمان لانے سے اور اپنے رب سے بخشش مانگنے سے نہیں روک رہی الا ان تاتیہم سنت الاولین، سوائے اس کے کہ ان پر بھی دہرائی جائے پرانی سنت۔ وہ سنت کیا ہے؟ حضرت نوح کی قوم، حضرت ہود کی قوم، حضرت صالح کی قوم، حضرت شعیب کی قوم، حضرت لوط کی قوم۔ کیا ہوا؟ جب انہوں نے نبیوں کا انکار کیا تو پھر ان پر عذاب آیا۔ تو دوسرے لفظوں میں کیا کہا جا رہا ہے؟ بات تو تم پر واضح ہو چکی ہے، اب تم عذاب کے منتظر ہو کہ وہی سنت اللہ تعالیٰ کی پھر دہرائی جائے۔ او یاتیہم العذاب قبلا، یا ان کے سامنے عذاب آن کھڑا ہو، کیا پھر وہ مانیں گے؟ جبکہ جب عذاب سامنے آ جاتا ہے تو پھر توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جیسے فرعون کو جب پہلا ہی غوطہ آیا دریا کے اندر، سمندر کے اندر، تو اس نے اعلان کیا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو سورہ یونس میں تذکرہ ہے تو کہا گیا آن اب نو، امتحان کا وقت ختم ہو گیا، پرچہ چھن چکا تمہارے ہاتھ سے، اب کوئی ایڈیشن اس میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ کے پیغمبر کو ماننا اور اسلام کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرنا، یہ موت کے جو آثار ہیں ان کے نظر آنے سے پہلے پہلے ہے۔ جب موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے پہلے پہلے، اس گھڑی سے پہلے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله